بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتے کی تخلیق کیوں اور کیسے ہوئی؟ کتے کی پیدائش کیسے ہوئی؟ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہر پاک چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور ہر ناپاک اور نجس چیز میں سراسر نقصان اور بے برکتی ہے۔ ذرا غور کریں، حلال جانور جیسے کہ گائے، بھینس وغیرہ، تو ایسے جانور بیک وقت یعنی ایک وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دیتے ہیں، اور ہر روز کتنی گائے، بھینسیں ہیں جو پوری دنیا میں گوشت کے لیے ذبح کی جاتی ہیں۔ حلال جانور ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، نہ اس کی نسل میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ان کی تعداد میں۔ اگر ہم کتوں کی نسل پر غور کریں تو کتیا ایک وقت میں 1 درجن تک بچوں کو جنم دیتی ہے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد کتوں کی کتنی تعداد ہے، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وجہ کیا ہے کہ کتا ایک نجس جانور ہے اور اس لیے اس کی نسل میں کوئی برکت نہیں۔ کتے کی پیدائش کے بارے میں 2 مختلف واقعات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق امام عبد الرحمن الجفوری نے اپنی کتاب المجالس میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا۔ یعنی جو شیطان کی تھوک تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر یعنی ان کے پیٹ کے حصے پر جا کر گر گیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر سے وہ تھوک والی مٹی ہٹا دو۔ اس تھوک والی مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر سوراخ ہو گیا تھا، جو آج بھی ہم لوگوں کی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ لیکن بطور تحقیق اس کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود نہیں، اس لیے اس کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرے واقعہ کا ذکر کتاب نور مبین میں ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو کتے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیجا تو وہ دونوں ایک پرندے کی طرح ڈر سے کانپ رہے تھے۔ تو شیطان دنیا کے کچھ درندوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ تم ان پرندوں کی طرح کمزور انسانوں کو کھا لو۔ یہ کہتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف نکلنے لگا اور اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا، اور اسی وقت یہی کتے انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے اور انہوں نے اس طرح انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم اور سنن ابو داؤد اور مسند احمد سمیت کئی احادیث کی کتابوں میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے
اس جگہ پانی چھڑک دیا تو اگلی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا اور تصویر موجود ہو۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر سے 2 قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی بات ہے، اور بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ اگر اس کے سامنے تازہ اور بدبودار گوشت ڈال دیا جائے تو وہ بدبودار گوشت کو ترجیح دے گا، یعنی وہ بدبودار گوشت کو سب سے پہلے کھائے گا، اور وہ اپنی قے کو بھی چاٹ لیتا ہے، اور فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں، اس لیے وہ اس جگہ نہیں جاتے جہاں نجاست ہو، ناپاکی ہو۔ کتے میں جہاں وفاداری ہوتی ہے وہاں یہ اپنی ہی نسل کے سب سے زیادہ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 بار دھونے اور 1 بار مانجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ کتے کے لار میں بہت ہی زیادہ خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 ایسی خوبیاں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی انسان اختیار کر لے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ نمبر 1، انسانی صفات میں ایک صفت قناعت پسندی ہے۔ کتے کے اندر بھی قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے، وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تابعین اور صابرین کی صفات ہیں۔ نمبر 2، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ انسان صلح کر لیتا ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی صفات ہیں۔ نمبر 3، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے طاقت کے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ کتے میں بھی یہ صفت موجود ہے کہ کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ یہ راضیین کی صفات ہے۔ نمبر 4، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ زندگی میں کوئی رنج و الم آ جائیں تو اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی حاجات و مناجات صرف اللہ ہی سے پوری ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح کتے کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ صادقین کی صفات ہیں۔ نمبر 5، انسانی صفت میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر بھوکا ہو تو چوری نہیں کرتا، حرام چیز نہیں کھاتا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کتے کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے۔ یہ مساکین کی صفات ہیں۔ نمبر 6، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے، اللہ کو طاقتور سمجھ کر، اس کو مالک و خالق جان کر جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عنایت فرماتا ہے۔ اسی طرح کتے کا مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ متواضعین کی صفات ہیں۔ نمبر 7، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود صرف اللہ سے امید رکھتا ہے کہ وہی مشکل کے بعد آسانی فرمانے والا ہے۔ حالات چاہے جیسے ہوں صبر شکر کرتا ہے، آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اسی طرح اگر کتے کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ خاشعین کی صفات ہیں۔ نمبر 8، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ لوگ دنیا میں رہنے کے لیے
اپنا ذاتی گھر نہیں بنواتے، بس گزر بسر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کتے کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ یہ تو متوکلین کی صفات ہیں۔ نمبر 9، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کتا بھی رات کو بہت کم سوتا ہے۔ یہ محبین کی صفات ہیں۔ نمبر 10، انسانی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی میراث میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کتا جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ یہ زاہدین کی صفات ہیں۔